السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی اہم ہے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ اس وقت دنیا میں جو بڑے پیمانے پہ تباہی ہونے جا رہی ہے اس سے آپ نہ صرف آشکارا ہو سکیں بلکہ اپنے طور پہ حفاظتی اقدامات بھی طے کر سکیں جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ بائیڈن نے جاتے جاتے جو میں نے 2 دن قبل بھی کہا تھا کہ ایک شیطانی دکھائی ہے یا جو شرارت کی ہے جو چنگاری انہوں نے بھڑکائی ہے ساری دنیا میں، وہ ایک جنگ برپا کر کے جانا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی جنگ برپا کر کے جانا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ تمام جو شیطانی قوتیں اور وہ تمام قوتیں جو دنیا میں آبادی کو کم کر کے ساری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ اسی لیے انہوں نے ٹریگر دبایا ہے اپنے جو سرکاری جو معاملات ہیں ان کو، اور جو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اشارے کے اوپر انہوں نے وہ ٹریگر کیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے کم از کم آدھی دنیا جو ہے جنگ میں الجھ جائے۔ اور دوسری طرف انہوں نے اشارہ شاید غالباً مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہی کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بائیڈن اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے سنت پر عمل کر رہی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب سے 3 دن قبل جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے، جو کہ ان کے جانے کا ٹائم ہو چکا تھا، انہوں نے فوری طور پر اجازت دے دی ہے زیلنسکی کو کہ وہ لانگ رینج میزائل جو ہیں جو کہ رشیا کے اندر ڈیپ مار کر سکتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 2 روز قبل جو ہے، گزشتہ 48 گھنٹے قبل جو ہے، زیلنسکی نے امریکن جو ہے میزائل ان کا لانگ رینج میزائل کا اس نے استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے برطانوی میزائل جو ہیں لانگ رینج میزائل ان کے ذریعے بھی انہوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 میزائل کیے گئے، جس کے اندر کے تقریباً 4 کو انٹرسیپٹ کر دیا رشیا نے اور 2 نے بڑا نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ایک اور حملہ جو ہے برطانوی میزائل کے ساتھ بھی اس نے کیا، جس کے جواب کے اندر آج یعنی گزشتہ رات جو ہے پھر روس نے اپنا جو ICBM ہے، ICBM جو R-26 کہلاتا ہے غالباً، ایگزیکٹلی R-26 ہی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ایک جوابی کارروائی کی۔ یہ ICBM جو ہے یہ ایک درمیانی درجے کا بھی نہیں کہوں گا بلکہ یہ چھوٹے درجے کا ہے، ICBM ہی ہے لیکن چھوٹے درجے کا ہے، لیکن اس نے یوکرائن کے اندر بڑی تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے یوکرائن کے اندر اس وقت بہت زبردست خوف و ہراس ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ رشیا کی جو فوجیں ہیں وہ بڑی تیزی سے یوکرائن کے شمالی حصے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان کی پیش قدمی جاری ہے، اور یوکرائن کے کئی حصوں پہ روس کی فوج اس وقت قابو ہو چکی ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ICBM کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک میسیج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے زیادہ سب سے بڑا میسیج یہ ہے یورپ کے لیے ہے، کیونکہ یورپ جو ہے اس وقت دامے درمے سخنے جو ہے وہ بائیڈن یا امریکہ کے پیچھے، جو شروع سے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کے پیچھے جو امریکن پالیسی کو جو یورپ ٹو کر رہا ہے، یہ یورپ کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور یہ جو یہ حملہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ پیوٹن نے صرف یوکرین کو نہیں، امریکہ کو نہیں، بلکہ یورپ کو ایک بہت بڑا ایک پیغام دیا ہے، اور اس پیغام میں ان کو یورپ کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے یوکرین کی مدد کی اور یوکرین آپ کے مسلسل ہتھیار جاتے رہے تو یہ تمام جو ہے آپ کے شہروں کے اوپر اور آپ کے ممالک کے بڑے شہروں پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ویسے یہ کر کے بھی پیغام دے دیا، کیونکہ پہلے نیٹو وغیرہ سب کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے جو ہے روس جو ہے ICBM کبھی استعمال نہیں کرے گا، حالانکہ یہ چھوٹے درجے کا ICBM تھا۔ اگر اس کے اوپر اگر اس وقت اگر خدا نخواستہ اگر ایک چھوٹا سا بھی ایک نیوکلیئر آرسنل اگر اس پہ وہ لگا دیتے تو آپ یقین کریں کہ اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یوکرائن تباہ ہو چکا ہوتا، لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت برٹن نے دوبارہ تیاری کرنا شروع کر دی ہے، اور برٹن اس حملے کے بعد بھی جو ہے اکسا رہا ہے، برٹن بھی اور برطانیہ بھی اور جرمنی بھی اکسا رہے ہیں زیلنسکی کو کہ آپ جو ہے اس کے مزید حملے جو ہیں جاری رکھیں، اور جس کے جواب کے اندر اب زیلنسکی نے کہا ہے کہ اسے ٹام ہاک
میزائل استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹام ہاک جو ہے بہت زبردست، وہ بھی بہت خطرناک میزائل ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں میری معلومات کے مطابق اور جو بین الاقوامی ایکسپرٹ ہیں دفاع کے، ان سے جو بات چیت ہوئی ہے اور ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ٹام ہاک میزائل بھی اگر امریکہ کے استعمال کر لیں، چاہے کوئی سی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، روس ہر طریقے سے روس کو یورپ کے اوپر اور امریکہ کے اوپر ایج حاصل ہے، اور یہ ایک خطرناک، انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے 5-10 منٹ پہلے کی بات ہے کہ رشیا نے دوبارہ واضح طور پر پولینڈ کو بھی خبردار کیا ہے، اب سے کچھ 10 منٹ قبل ہی پولینڈ کو خبردار کیا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولینڈ میں اس وقت امریکہ کا بہت بڑا ایک اڈا بھی موجود ہے، فوجی اڈا موجود ہے۔ تو روس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جو ICBM کا جو کیا ہے، ہم یہ ICBM جو ہے ہم فوری طور پر ہم پولینڈ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جتنی بھی غیر ملکی افواج ہے یا نیٹو کی افواج ہیں ہم ان کا صفایا کر سکتے ہیں، اور یہ روس کر سکتا ہے۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ روس کو مجبور کر رہے ہیں وار کو ایکسلیٹ کرنے کے لیے، نیٹو بھی کر رہا ہے اور امریکہ بھی کر رہا ہے۔ کل جو ہے جرمنی نے پہلے منع کر دیا تھا کہ ہم جو ہے مطلب اس جنگ سے دور رہیں گے، لیکن اس کے باوجود برطانیہ کا جو ہے ایک بڑا بحری جنگی جہاز جو ہے وہ جرمنی پہنچا ہے، اور جرمنی میں انہوں نے جرمنس کے ساتھ جو ہے جنگی مشقیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور ان جنگی مشقوں کے ساتھ ساتھ جرمنی نے ایک طویل مار کرنے والے انتہائی خطرناک جو جرمن ٹینک ہے لیوپارڈ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے فوری طور پر یوکرائن بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس اعلان کے بعد جو ہے مجھے اب یہ پتہ لگ رہا ہے، آج صبح ہی کی بات ہے، کہ روس نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نیٹو کے کئی شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے اس نے اپنے جو ہیں ویپنز جو ہیں، خاص طور پر یہ جو ICBM 26 ہیں، یہ بھی چھوٹے درجے کے ہیں، لیکن یہ بہرحال تمام شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور بڑی تباہی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان تمام شہروں کی جانب برطانیہ کے اور کچھ نیٹو کے کچھ شہروں کی جانب جو ہے اس کے رخ کر کے ان کو ریڈی ٹو اٹیک کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ یہ کسی وقت بھی میں سمجھ رہا ہوں، جس سے آپ سے میں کہا کرتا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کے جو ہے بگل بجتے رہتے ہیں اور میرے کانوں میں آواز آتی رہتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے اچانک وہ آواز پھر جو ہے میرے کانوں میں بڑی تیزی سے آنے لگی ہے، تو مجھے اب خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملات کہیں گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بالٹک سی ہے، بالٹی سی کے اوپر بھی آج، اب تو پاکستان میں اس وقت میں خیال سے 2 بج رہا ہے، لیکن پاکستان میں یعنی رات کے ٹائم جو ہے بالٹک سی کے اوپر بھی ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ امریکہ کے B-52 بمبرز جو ہیں وہ سویڈن اور جو فن لینڈ کی جو فضائیہ ہیں ان کے جنگی جہازوں کے ساتھ وہاں پرواز کرتے رہے، اور انہوں نے روس کی سرحدوں کے قریب جو ہے وہاں پہ انہوں نے پرواز کیا، اور اس کے بعد پھر رشین جو ہے بمبرز نے آ کے ان کو کاؤنٹر کیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ روس نے تقریباً تمام علاقوں کو جو ہے مطلب اپنے اس کے اندر لے رکھا ہے، رینج میں لے رکھا ہے۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو جو بالٹک سی کے علاوہ جو نارتھ پول کے قریب اور ہوائی کے قریب جو جتنے بھی بڑے بڑے، اب ہم نام نہیں لیتے، بہت ساری جگہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ اصولاً غلط ہوتا ہے کسی کی جگہوں کے فوجی اڈوں کا نام لینا، لیکن تمام علاقوں پہ جتنے بھی امریکن فوجی اڈے ہیں، اب نیٹو کے بڑے بڑے جو ہیں وہ رشیا کی رینج کے اندر ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ اگر اس طرح ختم نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے نا تیسری جنگ کی طرف جو ہے چلی جائے گی۔ جو جنگ ابھی ہلکی ہلکی شروع ہو گئی ہے، میں سے تیسری جنگ عظیم یہ جو شروعات ہوئی ہے، جو پہلی دفعہ ICBM استعمال ہوا ہے، میں سے تیسری جنگ کے شروع ہونے سے ہی قریب میں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو مزید اگر ہوا دی گئی تو پھر یہ آگ جو ہے تیزی سے بھڑکے گی اور پورے یورپ سمیت ہو سکتا ہے کہ آدھی دنیا کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ایسی صورتحال کے اندر جو یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، جو تمام لوگ ہیں، ان کو تمام چیزوں کی طرف اپنا دھیان رکھنا ہوگا، اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ دوسری بات جو ہے جو میں نے پاکستان کی تھی کہ وہ پاکستان کو بھی انہوں نے ہلہ شیری جو کی ہے بائیڈن انتظامیہ نے، وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جس طرح بات کی گئی تھی کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو عمران کے لیے شاید کوئی آسانی ہے۔ بلا شبہ ٹرمپ چونکہ عمران کے دوست ہیں، لیکن انہوں نے ایسا لگتا ہے، مجھے لگتا بھی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے شاید ہو سکتا ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ کر دیا ہو کہ گو ہیڈ، ہم جو ہے ابھی ہم نے ٹرمپ کے لیے بھی آسانی نہیں پیدا کی، آپ اتنا ایزی نہ لیں، کیونکہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے لیے کانٹوں کا جال بچھا کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہوا کہ آپ جو ہے اس کو ذرا گو ہیڈ کریں۔ تو اب یہی ہوا ہے کہ وہ جو معاملات جو چل رہے تھے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ معاملات چل رہے ہیں، معاملات تو ابھی بھی چل رہے ہیں، مذاکرات یا بات چیت جو ہے ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن وہ جو کل عمران خان کو فوری طور پر جو کل ضمانت ہوئی تھی، اس کو ارباب اختیار نے اس نے ناپسند کیا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اور جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ناپسند کیا، خاص طور پر اس طبقے نے جو کہ اس وقت بات چیت کے عمران کے خلاف ہیں،
انہوں نے پھر دوبارہ جناب آج جو اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور آج وہ عمران خان کو 28 سپتمبر کے جلاؤ گھیراؤ کے اندر جو ہے گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت کا پلہ بھاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، خاص طور پر فضل الرحمان صاحب جو اس کے کرتا دھرتا تھے، جنہوں نے پی ڈی ایم کی صدارت سنبھالی تھی، شیطانی گروپ جی حکومت کی جو پہلا آیا تھا، پھر بعد میں دوسرا، اور ابھی بھی وہی چل رہا ہے، پی ڈی ایم ہی چل رہی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دکھانے کی خاطر اپنے آپ کو اپوزیشن میں رکھا، ورنہ ابھی بھی یہ پی ڈی ایم کے ابھی بن سکتے تھے سربراہ، ابھی بھی حکومت اتحاد کے سربراہ بن سکتے تھے، لیکن ان کو اپوزیشن میں رکھا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اندر یہ شر پھیلاتے رہے جو وہ پھیلا رہے ہیں مولانا صاحب۔ تو وہ اب جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت یہ تمام جو ہے یہ بھاری ہیں عمران خان کے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے عمران خان پہ ہوں گے، اس وقت عمران خان کی جماعت جو ہے لڑ رہی ہے، کیونکہ ان کو جو خطرہ تھا نا صرف موجودہ جو بھی سیٹ اپ ہے، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو جو خطرہ تھا وہ سپریم کورٹ سے تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے اگر کوئی بڑا فیصلہ دے دیا یا کوئی ایسا فیصلے دے دیا اور عوام اگر باہر نکل کے آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا سپریم کورٹ کا گلا گھونٹا۔ میں بار بار جو کہتا رہتا ہوں کہ جو فائنل کال کی جو ڈیٹ تھی وہ بنیادی طور پہ اصل میں آخری ڈیٹ وہ تھی جو کہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے جب تفصیلی فیصلہ دیا تھا، اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ کال دیتے، لیکن جو پی ٹی آئی کی جو غدار قیادتیں جو باہر بیٹھی ہیں، انہوں نے عوام کو فائنل کال دینے کے بجائے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ سے بڑا اچھا فیصلہ آ گیا، اب ہم جو ہے نا عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، جو میں بار بار کہتا ہوں، یہ بہت بڑی غداری تھی جو انہوں نے کی تھی، جو بھی تھے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، انہوں نے بہت بڑی غداری کی۔ اس کو اصل میں انہوں نے دوبارہ عدالت کی طرف جا کر یہ اصل میں حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز کو جو پس پردہ ان کے اتحادی ہیں، ان کو ٹائم دیا تھا کہ آپ جا کے کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کے گرد جو ہے نا زنجیر ڈالیں۔ 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے زنجیر ڈال دی۔ اب اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اب ان کا جو ہے نا پلہ بھاری ہے، حکومت کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 تاریخ کو اگر عمران خان لوگوں کو نکالنے میں بڑی تعداد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بنے، ورنہ ادروائز مجھے جو ہے نا دوسرے مایوسی نظر آتی ہے، کیونکہ حکومت کی پوری کوشش ہے، پوری حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو، ساری اپنی کوشش اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے عمران اور حکومت کی بھی ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جائے، اور اس کے بدلے چاہے پوری قوم جو ہے تباہ ہو جائے، پورا ملک تباہ ہو جائے، انہیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات پورے ملک کے خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں 12 جو ہے ہمارے شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پوری یعنی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو سیاسی جو جماعتیں ہیں، کرپٹ سیاسی جماعتیں، ان کی پوری جو ہے نا اپنی جو طاقت ہے، انہوں نے صرف اور صرف عمران خان کو ختم کرنے میں اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں صرف کر رکھی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کس طرح سے عمران کو فکس کیا جائے، اور باقی پوری عوام کو انہوں نے دہشت گردوں کی ماں پہ چھوڑ دیا کہ ان کو جو ہے نا عوام کو دہشت گرد فکس کریں۔ وہ آپ دیکھیں آج صبح 38 جو ہے نا لوگوں کو وہاں بسوں کے اندر گولیاں مار کر شہید کر دیا لوگوں نے، جہاں بھاگ کر دیا۔ ان کو جو بھی آپ کہنا مناسب سمجھے، بیچارے شہید کیا ہے، شہید ہی ہوں گے بیچارے، ان کو کیا پتا، وہ اپنے کام سے جا رہے تھے، کوئی روزگار سے جا رہا تھا، کوئی عبادتوں کے لیے جا رہا تھا، تو بیچارے ان کو تو پتہ نہیں تھا، بے حق ان کو جو ہے نہ جو ہے بے گناہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ کرم ایجنسی کی حالات اتنی خراب ہے کہ وہاں پہ لوگ چل نہیں سکتے۔ بنوں کے حالات اتنے خراب ہیں، بنوں میں شام کے وقت جو ہے تمام تھانوں سے لوگ نکل جاتے ہیں، سول وردی کے اندر بھی کوئی پولیس والا نہیں رہتا، لوگ مارے خوف کے گھوم رہے ہیں، لوگ گھروں میں دبک کے رہ چکے ہیں۔ کرم ایجنسی کا حال خراب ہے، وہ وادی تیرہ کا حال خراب ہے، وہ دوسرے کیا کہتے ہیں یہ بنو ہے، وہاں کے حال خراب ہیں۔ یہ تو سب وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ ابھی آزاد کشمیر کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات خراب ہیں۔ آزاد کشمیر کے اوپر بھی جو ہے ہماری جو موجودہ حکومت ہے، آزاد کشمیر کو جو ہڑپ کرنے کے چکر میں، اور آزاد کشمیر کے اوپر جو انہوں نے صدارتی آرڈیننس لگایا ہے، وہاں پہ بھی حالات بہت خراب ہے، اور وہاں بھی ظلم ستم کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کشمیری قوم جو ہے، کشمیری قوم اس طرح برداشت نہیں کری۔ کشمیریوں کے اندر جو جس طرح ہمارے پاکستان کے پنجابی ہیں، اور جس طرح ہماری، یہ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، میں فطرت بتا رہا ہوں قوم کی، کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں نا، یہ تو فطری طور پر بہترین غلام رہے ہیں، کسی کو برا لگے اچھا لگے، میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن کشمیری ہو گئے یا پختون ہو گئے یا بلوچ ہو گئے، انہوں نے کبھی کسی کی غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔
تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیری جو ہے اس تمام ظالمانہ اور جاورانہ قسم کے جو اقدامات کو مانیں گے. آپ دیکھیں یہ کیا اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. PWD کی بلڈنگ کو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے اور باقاعدہ جتنی بھی حکومت اس وقت زیادتیاں کر رہی ہیں اس کے خلاف کشمیری جو ہے بھرپور طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. یہ حکومت کو دیکھنا ہوگا. اگر بلوچستان کے اندر آپریشن کے ساتھ ساتھ جو میں نے کل بتایا تھا کہ سرحد میں جو صورتحال ہے, KP کے اندر جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر کشمیر کے اندر بھی انہوں نے بغاوت کی اگر لہر پیدا کر دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ کہ آپ ریاست کو اور فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں. تو اب بھی جب لوگوں کو اس میں پتہ ہوگا کہ اس کو ملک میں کون توڑنا چاہتا ہے, عمران خان توڑنا چاہتا ہے یا موجودہ حکومت توڑنا چاہتی ہے. کہاں گئی وہ انویسٹمنٹ کی بڑی بڑی باتیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ 50 ارب آ رہا ہے. کل میں ہمارے چیف صاحب کا, ہم ان کی برائی نہیں کرتا, ہمارے چیف ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. کل میں ان کا بیان سننا تھا, انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہے وہ آئیں اور آ کے سرمایہ لگائیں. کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ 50 ارب 50 بلین ٹریلین ڈالر آ رہے ہیں اور آج وہ نہج کے اوپر آ گئے ہیں کہ وہ انہی پاکستانیوں سے جن کا حق چھینا گیا ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کے پیسہ لگائیں. یہ اتنی بڑی آسمان سے زمین پہ گرنے والی تبدیلی کیا بتاتی ہے آپ کو؟ اس سے آپ کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ کیا پاکستان واقعی ترقی کی طرف جا رہا ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ جو کچھ بات میں نے کہا ہے کیا یہ صحیح ہے, کیا واقعی پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے یا میری آنکھیں یا میرے تجزیے جو ہیں یہ غلط ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.